الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ رکھیں گے، پھر تفسیر۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کے رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دیں۔ تو یہ ہے آیت نمبر 15 کا ترجمہ۔ اب یہ جو آیت ہے یہ صرف سزا کی آیت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس میں معاشرے کی اصلاح ہے، اس میں عورت کی عزت ہے، اس میں خاندان کی بھی عزت ہے، کیونکہ یہ آیت دراصل ایسے معاشرے کی اصلاح کے لیے نازل ہوئی تھی جب عورت کی عزت ہی محفوظ نہیں تھی، کیونکہ دور جہالت میں یعنی اسلام سے پہلے عورت کی عزت کہاں محفوظ تھی۔ اس وقت تو بے حیائی عام ہوتی جا رہی تھی، انسان خواہشات کا غلام بنتا جا رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس بے حیائی کے فتنے کو کسی ایک فرد کا گناہ نہیں کہا، کسی ایک فرد کا نہیں، بلکہ پورے معاشرے کی تباہی کا سبب قرار دیا۔ کیونکہ جب حیا ختم ہوتی ہے، بے حیائی بڑھتی رہتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے خاندان ٹوٹ کر بکھرتے ہیں، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ۔ اب یہاں جو آیت میں لفظ آئے نا فاحشہ، اس میں کئی معنی بے حیائی وغیرہ کا، مگر اصل یہاں پہ اس لفظ سے مراد زنا ہے۔ اور یہاں سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً سزا کا حکم نہیں دیا، بلکہ 4 گواہوں کا ذکر کیا۔ حالانکہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، زنا کا معاملہ ہے، پھر بھی 4 گواہ۔ حالانکہ اگر کوئی عورت بے حیائی کوئی زنا کا کام کرے تو فوراً سزا دو، فوراً سزا سناؤ، نہیں، فرمائے 4 گواہ لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے، اسلام صرف سزا دینے کے لیے آیا، اسلام تو عزت بچانے آیا، اسلام تہمت لگانے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو معاشرے کو پاک کرنے آیا۔ اب اگر کوئی شخص صرف شک کے بنا پر یا غصے یا بدگمانی کے بیس پر کسی عورت پر الزام لگا دے تو اسلام اسے قبول نہیں کرتا۔ اس لیے 4 گواہ کا سخت شرط رکھی گئی ہے، کیونکہ کسی کی عزت کا سوال ہے، افواہیں پھیل سکتی ہیں، اس کا کردار خراب ہو سکتا ہے، تو اس کے کردار محفوظ رکھنے کے لیے اسلام کوئی بھی الزام لگانے سے 4 گواہ کا ہمیشہ کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ واللاتی، وہ عورتیں یاتین الفاحشہ جو بے حیائی کی کریں یعنی کہ زنا کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے۔ یہاں تمہاری عورتوں سے مراد اگر شادی شدہ عورتیں زنا جیسے عمل کر جائیں، فاستشہدوا، تو گواہ لاؤ، علیہن اربعۃ منکم، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ۔ یعنی اگر شادی شدہ عورت نے اگر زنا کیا یا زنا جیسی کوئی حرکت کی تو فوراً سزا مت دو، بلکہ 4 گواہ لاؤ۔ اب اگر فَإِن شَهِدُوا، اگر ان 4 گواہوں نے گواہی دے دی کہ واقعی اس عورت سے زنا ہوا ہے، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو پھر ان کو اپنے گھروں میں قید کر لو، اور اس وقت تک ان کو قید کرو، اس وقت تک ان کو بند رکھو گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں اللہ موت دے دیں، او یجعل اللہ، یا اللہ ان کے لیے لہن سبیلا، ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا فرما دیں۔ اب ظاہر تو یہ دیکھ رہا ہے بظاہر کہ سزا کا بہت ذکر فرمایا اس میں کہ مار پیٹ نہ کرنا، صرف گھر میں قید کر کے رکھنا، اور کب تک؟ جب تک کہ ان کو موت نہ آ جائے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ ان کو گھروں میں رکھو یہاں تک کہ کوئی دوسرا راستہ پیدا ہو جائے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟
تو اصل میں یہ بالکل ابتدائی حکم تھا، بالکل ابتدائی حکم، کیونکہ اس وقت اسلام نیا نیا آیا تھا اور عرب کا معاشرہ شدید بگاڑ کا شکار تھا۔ زنا عام، شراب عام، عورت کی کوئی عزت محفوظ نہیں، لوگ خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ اب اگر اسلام آتے ہی فوراً ہر گناہ پر آخری اور سخت حد نافذ کر دیتا تو معاشرہ جس کی جڑوں میں برائیاں بیٹھ چکی تھیں تو ایک دم اس تبدیلی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اب یہاں اسلام کی حکمت اور خوبصورتی دیکھیں کہ فوراً حکم نہیں دیا، بلکہ پہلے اسلام نے دل کو آ کے بدلا، پہلے ایمان پیدا کیا، اللہ کا خوف پیدا کیا، حیا پیدا کی، انسان کو اندر سے تیار کیا، پھر آہستہ آہستہ احکام نازل فرمائے۔ یعنی اسلام صرف قانون نافذ نہیں کرتا ہے، اسلام تربیت بھی کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان عورتوں کو گھروں میں رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دیں، یعنی ابھی آخری حکم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں زنا کی مستقل حد نازل فرمائی پھر۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ معاشرے کی اصلاح کی گئی اور یہی اسلام کی حکمت ہے۔ اسلام میں پہلے انسان کو تیار کیا جاتا ہے اور پھر گناہ چھوڑنے کے قابل بناتے ہیں۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ فوراً تبدیلی، فوراً نتائج، فوراً اصلاح۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود انسانوں کی اصلاح ایک دم نہیں کی بلکہ آہستہ آہستہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بدلنے اور لوگوں کو سدھارنے کے لیے احکام تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمائے تاکہ لوگ آسانی سے عمل کر سکیں۔ پہلے عقیدے مضبوط کیے، اخلاق سنوارے، پھر احکام نازل فرمائے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح جب بھی کریں تو حکمت سے، صبر سے، تربیت سے اور نرمی اختیار کریں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ تو گناہ چھپ کر نہیں ہوتا بلکہ فخر سے ہوتا ہے۔ پہلے انسان گناہ کرتا تھا تو دل کانپتا تھا، آج گناہ ہوتا ہے تو ویڈیو بنتی ہے۔ پہلے انسان برائی کر کے چھپاتا تھا، آج برائی کو اسٹیٹس بنایا جاتا ہے۔ پہلے لوگوں میں حیا تھی اور وہ حیا انسان کو روکتی تھی، آج خواہشات انسان کو چلا رہی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات تو یہ کہ آج گناہ کو گناہ ہی محسوس نہیں کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بے حیائی اور گناہ عام ہوتی ہیں تو صرف ایک فرد تباہ نہیں ہوتا ہے، پورا کا پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اعتماد ختم ہوتا ہے، رشتوں کی پاکیزگی ختم ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دلوں سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے صرف سزا بیان نہیں کی بلکہ پورا کا پورا نظام دیا ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 15۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 16 جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے جو دو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب اس سے پہلی والی آیت میں عورتوں کے متعلق حکم دیا اور اب اس آیت میں مردوں کے بارے میں حکم بیان ہو رہا ہے، اور یہاں جو لفظ آئے نا وہ لزانی یعنی دو مرد، یعنی مفسرین نے فرمایا ہے کہ مردوں کا آپس میں بے حیائی، یعنی آسان لفظوں میں جو کہ قوم لوط کا عمل تھا۔ قرآن نے اس گناہ کو بہت سخت برا اور شریعت اور فطرت کے خلاف قرار دیا، کیونکہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنایا، نہ کہ مرد کو مرد کے لیے۔ آج اس دنیا میں اسی گناہ کو حق اور آزادی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن نے اس انسان کی فطرت کی تباہی کا قرار دیا ہے، اور پھر آگے کیا فرمایا کہ ان کو اذیت دو، یعنی سزا دو، تکلیف پہنچاؤ، یعنی ایسی سزا دی جائے جس سے وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں اور معاشرہ یا دیکھنے والے اس سے بچیں۔ بہرحال یہ ابتدائی زمانے کا تھا، لیکن جب بعد میں پھر اسلامی قانون مکمل ہوا تو حدود کے مستقل احکام بھی نازل ہو گئے تھے، اور پھر فرمائی یہاں پر کہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی صرف زبان سے توبہ نہیں
بلکہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ اس لیے توبہ کے لفظ کے ساتھ کیا فرمائیں؟ اصلاح۔ یعنی اللہ یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ توبہ کے بعد رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ پھر درگزر کرو، یعنی جب کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اسے ہمیشہ کے لیے تانے نہ دو، ذلیل نہ کرو، یا اس کی باتوں کو دلوں میں بٹھا کے نہ رکھو، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں لیکن پھر معاشرہ نہیں جینے دیتا ان کو، جبکہ اسلام مایوس نہیں کرتا ہے بلکہ امید دیتا ہے۔ ان اللہ کان تواب الرحیمہ، کہ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے، اور یہی سب سے بڑی امید ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ دروازہ بند نہیں کرتا، چاہے لوگ معاف کریں نہ کریں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے آیت نمبر 16۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 17۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ کی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ یعنی اس آیت میں فرمایا کہ کون سی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو غلطی نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اس نے گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ شیطان انسان کو گناہ میں ڈالتا ہے، اور گناہ میں ڈالنے کے بعد سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے معافی نہیں، لیکن قرآن امید دیتا ہے کہ جب تک جان حلق میں نہ پہنچ جائے تب تک اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور اب جو آیت میں فرمایا نا کہ انما التوبۃ علی اللہ، کہ اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کا اعلان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے پلٹ آئے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، للذین، ان لوگوں کی توبہ، یعلمون السوء بجہالۃ، وہ برائی کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، وہ گناہ کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ تو یہاں جو جہالت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان کو علم نہیں، بلکہ اس سے مراد حماقت اور بے وقوفی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ جب بھی ہوتا ہے تو حماقت کا نتیجہ بنتا ہے، اور حماقت اور بے وقوفی اس لیے کہ گناہ کرنے والے کی نظر گناہ کے انجام تک نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے۔ اگر گناہ کرنے کا انجام اس کے سامنے ہو تو کبھی وہ گناہ کرے گا نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ گناہ کرتے وقت انسان کے ذہن پر، اس کے فہم پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو جہالت کی وجہ سے کریں۔ انسان اکثر گناہ اس وقت کرتا ہے نا کہ جب اس کی خواہش اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، جب بھی تو انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب اس کی خواہش غالب آ جائے، اس کے نفس اس کو بہکا دے، اس کا کوئی دوست اس کو گمراہ کر دے، یا وقتی لذت آخرت پر بھاری لگنے لگے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ پتہ تو تھا پھر بھی کر لیا، تو اصل میں یہی جہالت ہے۔ تو کیا فرمائیں کہ ثم یتوبون من قریب، کہ پھر جلدی وہ توبہ کر لیتے ہیں، یعنی گناہ کے بعد فوراً پلٹ آتے ہیں، یہ نہیں کہ ڈھیٹ بن کر بس کرتے چلے جاتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ ابھی وقت ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ شیطان کا ہے کہ ابھی وقت ہے، یہی سوچ کر انسان تباہ کر دیتا ہے۔ تو فوراً توبہ، سچے دل سے پلٹ اگر جائے تو فَأُولَئِکَ یتوب اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربانی فرما رہے ہیں۔
یعنی اللہ ان کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑتی ہے۔ آج دیکھا جائے تو گناہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ سیل فون، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، فحش مواد، حرام تعلقات، جھوٹ، دھوکہ، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ۔ لیکن یاد رکھیں، گناہ سے بڑا اللہ کا رحم ہے۔ گناہ سے بڑھ کر سب سے زیادہ کیا ہے؟ اللہ کا رحم ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان ضد نہ کرے، بلکہ جھک جائے، رو لے، سچے دل سے پلٹ جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آج دل میں گناہوں پر ندامت آ جائے، کسی کے دل میں ندامت آ جائے، تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، انسان زندگی اپنے بدلے، نمازوں کی پابندی کریں، حرام چھوڑ دے، کیونکہ معلوم نہیں اگلا لمحہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 18، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں کہ توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان کے لیے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والے عذاب تیار کر کے رکھے۔ یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں کی جاتی، یعنی کہ موت کا وقت آ گیا، آپ کے سامنے دیکھ لیا موت کو، اب تو توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، وہ بندے کے ایک آنسو پر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ توبہ کرنے کا کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ وقت ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتا رہے، گناہوں میں ڈوبا رہے، اور پھر جب وقت سامنے آ جائے، موت بالکل سامنے آ جائے، تو کہے کہ یا اللہ اب مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں، کن کے لیے نہیں ہے؟ جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، یعنی جو گناہ کو معمول بنا لیتے ہیں، نصیحت کے باوجود جو ہے وہ نہیں بدلتے ہیں اپنے آپ کو، تو ایسے لوگ اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں۔ شروع میں گناہ کرتے وقت تھوڑا تھوڑا ڈر لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان جو ہوتا ہے وہ بے حس ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، تم بڑھاپے میں توبہ کر لینا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کب وقت آ جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں اور صبح نہیں اٹھ پاتے، کتنے لوگ ہنستے کھیلتے اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ توبہ میں دیر مت کرو، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت آ پہنچے۔ یعنی جب انسان موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، فرشتے نظر آنے لگے، دنیا ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو، پھر وہ کہتا ہے کہ قال انی تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ ایمان بالغیب نہیں رہا۔ ایمان بالغیب نہیں رہا۔ ایمان بالغیب سے مراد یعنی کہ انسان ان چیزوں پر یقین رکھے جو ابھی نظر نہیں آئی، جیسے آخرت، فرشتے، موت۔ اب یہ حقیقت جب سامنے آ گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، نہ آخرت کو، نہ موت کو، نہ فرشتوں کو انسان دیکھ سکتا ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ لیکن جب یہ حقیقت جب سامنے آ گئی تو ایمان کا امتحان تو ختم ہو گیا۔ اگر میں فرعون کی یہاں پہ مثال رکھوں کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا، کیونکہ وہ اپنے عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگا اور دیکھ چکا۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ نہ ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، یعنی آخری وقت تک ایمان نہ لایا تو پھر آخرت میں معافی نہیں۔ دنیا بے شک عمل کی جگہ ہے، لیکن آخرت تو حساب کی جگہ ہے۔ گناہ تو ایک زہر ہے، انسان پہلے چھپ چھپ کے کرتا ہے، پھر کھلے عام کرتا ہے، پھر اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا کرتے کرتے، اور یہی دل کی موت ہے۔
اس لیے نیک لوگ گناہ کے بعد فوراً روتے ہیں، فوراً استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ آیت ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے آئے کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی توبہ کر لو، کیونکہ جب روح حلق تک پہنچ جائے گی تب دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج بہت لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بعد میں دین پر آ جائیں گے، ابھی تو زندگی انجوائے کرنے کی ہے، بڑھاپے میں ہم تسبیح پکڑ لیں گے۔ لیکن موت نہ جوانی دیکھ کے آتی ہے نہ صحت۔ قبرستان میں صرف بوڑھے نہیں ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو آج ہی اللہ کی طرف پلٹ جائے، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے والا، گناہوں سے نفرت، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے ہمیں، اور ہمیں موت آنے سے پہلے اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔